ملک میں جشن آزادی بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی منایا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے امرت مہوتسو بھی ہے۔ اس سلسلے میں جس سرزمین پہ ہم کھڑے ہیں یہ اودھ کی سرزمین اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ ہے، اور لکھنؤ میں ہم اس وقت جہاں کھڑے ہیں ہمارے پیچھے یہ جو ہے ریزیڈنسی ہے جو کہ بیلی غارت بھی بولی جاتی ہے۔ لکھنؤ سے جڑے کچھ ایسے قصے ہیں، کچھ ایسے آزادی سے متعلق کچھ ایسی باتیں ہیں جن کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ اس سلسلے میں مزید معلومات کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ معروف شخصیت اطلاعاتی کمشنر حیدر عباس رضوی صاحب ہیں۔ ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آزادی سے متعلق لکھنؤ کی سرزمین سے کیا کیا تاریخ ایسی گزری ہے جو کہ ہم کو مزید معلومات ہو سکے۔ ظاہر ہے کہ حیدر عباس صاحب انہوں نے بہت ہی آرٹیکلز لکھے ہیں، بہت ہی اچھے سے مطالعہ کیا ہے ان سب کے بارے میں، یہاں کی سرزمین کے بارے میں، اور بلکہ میں یوں کہوں گا کہ اودھ کی سرزمین کے بارے میں ان کا کافی اچھا مطالعہ رہا ہے۔ تو آئیے ہم بات کرتے ہیں حیدر عباس رضوی صاحب سے۔ جی حیدر عباس صاحب، اس وقت ملک میں جشن آزادی جو منائی جا رہی ہے یہ بہت ہی ایک تاریخی ایک حکومت کی جانب سے جیسے کہ کہا گیا ہے کہ امرت مہوتسو چل رہا ہے۔ اس امرت مہوتسو میں یہ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہ ریزیڈنسی، اس سے متعلق کئی ایسے جب آغاز ہوا تھا آزادی کو کہ جنگ آزادی کا جب آغاز ہوا تھا تو یہ ایک بہت تاریخی عمارت رہی ہے۔ کیا کچھ ہے اس کے بارے میں آپ بتائیں گے؟ دیکھیے، سب سے اولاً تو یوم آزادی کی تمام تر مبارکباد ہوں آپ اصلاح ٹی وی کو، اور اس کے بعد میں یہ آپ سے بتانا چاہوں گا کہ یہ جو مقام ہے ریزیڈنسی جس کو آپ کہتے ہیں، اس کی ایک بہت ہی خون چکا داستان ہے، اور یہی وہ مقام ہے کہ جس کو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1947 میں جو ہم کو آزادی ملی اس کا پیش خیمہ یہ مقام ہے۔ اور یہ آپ سمجھیے کہ جہاں تک اس بلڈنگ کا سوال ہے تو یہ آصف الدولہ بہادر نے بنوائی، اور اس کے بعد اس کو سعادت علی خان صاحب تک اودھ کے پاس رہی، اس کے بعد پھر سعادت علی خان صاحب نے انگریزوں کو دے دی۔ غرض یہ کہ 1856 میں واجد علی شاہ اختر کا دور آخر تھا، اور انہوں نے اس سے پہلے انگریزوں نے ان کے خلاف ایک ڈاکیومنٹ یعنی بنایا جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں آؤٹ بلو بک، جس کو کہ کرنل سلیمن یہاں پہ ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے وہ ایک طرح سے بلو بک تھی جس کو کہ میزان بنا کے انگریزوں نے واجد علی شاہ اختر کو یہاں سے معزور کیا اور ان کی حکومت کو منسوخ کر دیا، اور اس کے بعد ان کو یہاں سے فورٹ ولیمز کولکتہ کے لیے روانہ کر دیا۔ تو وہ یہاں سے چلے گئے، خوش رہو اہل وطن ہم تو سفر کرتے ہیں۔ بہرحال جب لکھنؤ میں یہ خلا پیدا ہوا تو ان کی اہلیہ جناب حضرت محل صاحبہ انہوں نے اس ذمہ داری کو سنبھالا، اور برجس قدر ان کے بیٹے وہ یہاں کے اوپر یعنی حکمراں ہوئے، اور ان کی نگرانی میں اور ان کی لیڈرشپ میں راجہ جیا سنگھ صاحب نے اور بیگم حضرت محل نے ایک یہاں پہ جنگ کا آغاز کیا۔ تو اسی دوران یہ جنگ یہاں شروع ہوئی۔ اس وقت یہاں پہ ریزیڈنٹ جو ہوا کرتے تھے وہ سر ہنری لارنس ہوا کرتے تھے، جن کو لارنس آف لکھنؤ کو بھی نام، وہ ان کی قبر یہیں کے اوپر ہے، اور وہ یہیں آزادی کے متوالوں نے ان کو یعنی مارا ہے۔ اب یہ آپ جان لیجئے کہ لکھنؤ وہ سرزمین ہے کہ جو کہ یعنی آپ یہ سمجھیے کہ جنرل ہاٹسن جس نے کہ بہادر شاہ ظفر صاحب کے دونوں بیٹے جنہوں نے کہ اپنے گویا کہ ہتھیار ڈال دیے تھے، اس ہتھیار ڈالنے کے باوجود ہاٹسن نے ان دونوں کو قتل کیا، اور اس کے بعد دہلی میں ان کے ساتھ جو بے عزتی کی گئی، یہی وہ ہاٹسن صاحب ہیں۔ صاحب یہاں میں ان کو سٹائر کے طور پہ کہہ رہا ہوں، جو کہ لکھنؤ میں مارے گئے، اور ان کی قبر جو ہے وہ لماٹنیا بوائز میں آج بھی موجود ہے۔ اب یہ بہرحال ایک افسوس کا مقام ہے، ضرور میں کہوں گا کہ آج بھی لماٹنیا بوائز جو ہے وہ ان کے نام سے ایک ہاؤس، ان کے یہاں جو 4 ہاؤسز ہیں، لیونس ہے اور کارن والیس ہے اور مارٹن ہے اور یہ ہاٹسن ہے، تو ہاٹسن کے نام سے یعنی جس نے آزادی اور ہندوستان کی حکومت کو کچلا تھا، اس کے نام سے آج بھی یہاں کے اوپر ایک ہاؤس یعنی لماٹنیا بوائز میں موجود ہے۔ میں یہ بات آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں کے اوپر یعنی آزادی کے متوالوں نے اس پورے یعنی آپ اس طرف آ جائیے
यानी यूँ समझिए कि इसका हिसार कर लिया था। जंग जब हुई, शदीद जंग हुई, चिन्हट में जंग हुई, इसके अलावा यानी आप यूँ समझिए कि यानी इसके दहने बाजू के ऊपर जो इलाके हैं लखनऊ में, वो गोलागंज है, गोलागंज के बाद बारूद खाना है, बारूद खाने के बाद फील खाना है, फील खाने यानी जहाँ हाथी बनते हैं, गोलागंज से आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे गोले बनाए जाते थे, बारूद जहाँ पे एम्यूनेशन और गन पाउडर था, उसके पीछे जंबूर खाना है। तो ये पूरी जो एक तरह से इसके पीछे जी हाँ, तो वहाँ से जंग और लड़ाके जो थे वो आया करते थे और रेजिडेंसी पे हमला करते थे। अब ये भी मैं आपको बात बताता चलूँ कि उस वक्त ये जो आज मौजूदा लखनऊ है, जहाँ पर आप लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज देखते हैं, जहाँ के ऊपर आप गुलाब सिनेमा हॉल देखते हैं, ये जो इलाके हुआ करते थे, ये इलाके उस वक्त नहीं थे। यहाँ पे आज सेंटिनियल कॉलेज है, यहाँ पे ये वो इलाका नहीं था। लेकिन जब लोग यहाँ के ऊपर मारे गए तो उस वक्त मेडिकल कॉलेज नहीं था, तो जो जहाँ पे यानी गिरा वो वहीं पे शहीद हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी गंजे शहीदा हैं, जो कि लखनऊ वालों को कतन ये बात नहीं मालूम है कि आखिर ये पूरा एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान हुआ करता था कि जिसमें कि आज़ादी के जो लड़ाके थे वो सब बेचारे सो रहे हैं। अच्छा सर, जैसे कि हम इसके पस मंज़र में जाएं, 47 से कबल जो रहा, इसका जो आगाज़ हुआ वो 1857 से हुआ, जैसा कि है तारीख़ है। तो उस दरमियान इसका जो आगाज़ किया इसके जंग आज़ादी का, उसमें एक नाम निकल के आता है मौलवी अहमद शाह साहब। जी। तो ये मौलवी अहमद शाह जो है वो इनके बारे में अहमद शाह बादशाह, अहमदुल्ला शाह बादशाह उनको कहते हैं, उनको डंका शाह भी कहते हैं, उनको नक्कार शाह भी कहते हैं। उनके वालिद सैयद मोहम्मद अली खां साहब थे, जो कि हैदर अली टीपू सुल्तान के यहाँ मुलाजिमत करते थे। ये जो अहमदुल्ला शाह साहब हैं, ये एक बहुत जंगजू, बहुत यानी इस्लाम दोस्त, इस्लाम परवर शख्स हुआ करते थे। वो भी इसी जंग में शामिल थे, और अगरचे वो बिरजीज़ कद्र के साथ शामिल नहीं थे, क्योंकि उनका जो मौक़िफ़ था वो खालिस इनक़लाबी मौक़िफ़ था। लेकिन इसके बावजूद भी वो बेगम अज़द महल के यानी फोर्सेस के साथ उन्होंने ज्वाइन किया और उनके सीधे हाथ में यहाँ पर गोली लगी। इसके बाद ये सिकंदर बाग का जो इलाका है, यहाँ जंग हुई। ये अहमदुल्ला शाह साहब ने जनरल आउटरैम के साथ ज़बरदस्त जंग करी, जो कि आपकी आलम नगर में और आलम बाग में, जिसको आप कहते हैं। इसके अलावा फिर वो यहाँ से जब सीज ऑफ लखनऊ को अंग्रेज़ों ने फिर से रिटेन कर लिया, तो बेगम हज़रत महल बहुत ही यानी एक तरह से जिसको कहना चाहिए कि कस्मा पुरसी के आलम में बेचारी, उन्होंने गरीबुल वतनी उनको लेनी पड़ी, और वो यहाँ से नेपाल यानी चली गई। फिर नेपाल जाके उन्होंने वहाँ सुकूनत इख्तियार की, वहाँ पे उन्होंने एक महल बनवाया जिसको कि बर्ख महल कहते हैं, और वहीं एक जामा मस्जिद है जहाँ पे वो आज भी सो रही हैं। ये तो उनकी दास्तान है बेगम हज़रत महल की। लेकिन अहमदुल्ला शाह बादशाह की जो जंग है वो यहाँ से चले गए। उनके साथ में हाफिज़ रहमत ख़ान रोहिले, उनके बेटे खान बहादुर ख़ान रोहिले साहब थे। इसके अलावा उनके साथ में नाना साहिब थे, नाना साहिब पेशवा थे, अज़ीमुल्लाह ख़ान साहब थे। और उसके बाद एक ज़बरदस्त जंग होती है। एक बात बहुत आपको इंटरेस्टिंग बताएं कि यानी नाना साहिब का जो लहजा हुआ करता था, वो यानी अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इस तरह से करते थे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये उनका लहजा हुआ करता था। ये मुश्तरका विरासत हुआ करती थी नाना साहिब की। अज़ीमुल्लाह खां साहब उनके साथ जंग में रहे। उसके बाद आप समझ लीजिए कि शाहजहाँपुर में उन्होंने एक ज़बरदस्त जंग यानी करी, और अंग्रेज़ों के एक बहुत बड़े ऑफिसर थे जिनको आप सर यानी कहते हैं, सर उनको कहते हैं सर कोलिन कैम्पबेल। सर कोलिन कैम्पबेल एक बहुत ज़बरदस्त जंगजू थे, क्रिमियन वॉर के वेटरन थे। वो यहाँ लखनऊ आए थे। उनको 2 मरतबा अहमदुल्ला शाह ने ज़मीन चटा दी, जिसको आप कहते हैं, और उन्होंने उनको हरा दिया। और उसके बाद आप समझिए कि अंग्रेज़ों ने उस दौर में अहमदुल्ला शाह साहब के लिए 50,000 रुपये का इनाम रखा था, जो आज के हिसाब से मान लीजिए कि $5 मिलियन के हिसाब से होगा, एटलीस्ट $5 मिलियन। उनके साथ गद्दारी करी राजा साहब तो मैं नहीं कहूँगा, राजा पुवई ने, जिनका नाम जगन्नाथ था। उन्होंने कहा कि हम अंग्रेज़ों के साथ आपका साथ देंगे, और जब वो उनके किले पे गए तो उन्होंने दरवाज़ा
نہیں کھولا اور اس کے بعد انہوں نے ایک آڑ سے ان کے اوپر فائر کیا جس میں ان کی شہادت ہوئی. تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ وہ جنگجو شخص تھا اور اس کے بعد ان کا سر کو کاٹ کے انگریز بہادر کے سامنے جا کے پیش کر دیا گیا اور 50,000 روپیہ لے لیا گیا. ان کی عظمت کے قائل وی ڈی ساورکر بھی ہیں جنہوں نے اپنی کتاب، اس کتاب کا نام ہے انڈین وار آف انڈیپینڈنس، اور آپ جان لیجئے کہ 1909 میں یہ کتاب چھپی ہے. پہلے مراٹھی زبان میں تھی، اس کے بعد اس کا انگریزی ترجمہ ہوا. انگریزی ترجمے میں بھی یہ مانا جاتا ہے کہ وہ جو ترجمہ ہوا ہے وہ کسی ایک ہی شخص نے کیا ہے، کیونکہ ایک سلسلے وار گفتگو ہے اس میں. آپ یوں جان لیجئے کہ ساورکر بھی اس بات کی تاب نہیں لا سکے کہ وہ اس کتاب کو اپنے نام سے شائع کرتے. انہوں نے این انڈین نیشنلسٹ کے نام سے اس کو شائع کیا. اس کا پبلشر بھی کوئی برطانیہ میں بھی نہیں تھا، وہ پہلی مرتبہ وہ کتاب نیدرلینڈ سے چھپی. تو آپ یہ جان لیجئے کہ یہ ان کی عظمت ہے احمد اللہ شاہ صاحب کی، کہ ساورکر نے ان کے اوپر ایک چیپٹر ڈیووٹ کیا ہے، چیپٹر نمبر 9 رانی لکشمی بائی کے اوپر بھی ڈیووٹ کیا ہے. اور یہ چیپٹر رانی لکشمی بائی سے پہلے ہے، یہ چیپٹر جس میں کہ انہوں نے اس بات کی قسم کھائی ہے کہ کیا وہ شخص تھا، کہ کیا اس کے اسلامک آئیڈیلز تھے، اور اس نے کس طرح سے ہندوستان اور مادر وطن کے اوپر اپنی جان نشاور کر دی. اور ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ ساورکر، جو بہرحال ایک خاص پولیٹیکل ایڈیالوجی اور آج کی جو زمانے کی یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ان کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں، لیکن وہ بھی یہ اعتراف کرنے پہ مجبور ہو گئے کہ احمد اللہ شاہ بادشاہ کا کیا کار نمایاں تھا. یہ میں کہنا چاہوں گا. اور یہاں میں بہرحال یہ جو اندیکھی ہے کہ جو ہم، یعنی جو ہمارا کردار رہا ہے ملک کی آزادی میں، اور جو ہمارا خون ہے جو کہ اس مٹی میں شامل ہے، یعنی راحت اندوری صاحب مرحوم نے یہ بات کہی تھی کہ کسی کا باپ کا ہندوستان تھوڑی، یعنی انہوں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ ہمارا خون بھی شامل ہے. جی ہاں، جی ہاں، تو انہوں نے خون بھی شامل ہے، ہی کہا نہیں تھا، بھی شامل ہے. تو یہ بھی کا جو لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے یہ اسی اندیکھی کی طرف ہے کہ جن لوگوں نے جام شہادت پیا ملک کی خاطر اور اپنی ساجی وراثت کی خاطر، آج ان کو اندیکھا کیا جا رہا ہے. اگرچہ ضرورت تو اس بات کی تھی کہ احمد اللہ شاہ صاحب کو مرڑوں اپرانت جس کو کہتے ہیں ان کو بھارت رتن دینا چاہیے تھا. ان کے نام سے اکیڈمیز ہونے چاہیے تھے، انسٹیٹیوشنز ہونے چاہیے تھے. ان کے جو فتوے ہیں، ان کے جو، کیونکہ وہ برطانیہ بھی گئے اور رشیا بھی گئے، ایران اور عراق بھی گئے، زبردست وہ اسلامی اسکالر بھی تھے. یہ ان کی خدمات رہی ہیں. آج میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا اس حوالے سے بھی کہ آج ہم ریزیڈنسی پہ یہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور جس کی بنا سے آج احمد اللہ شاہ بادشاہ کو یاد کرنے کا موقع آیا. یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ انگریزی میں ایک بات، یعنی انگریز جو مورخین ہیں وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ دس ریزیڈنسی از فار دا برٹشرز واٹ لیکسنگٹن اینڈ کانکارڈ از فار دا امریکنس. یعنی یہ جو امریکہ میں نیٹو امریکنس نے برٹشرز کے خلاف جنگ لڑی تھی، وہی نیٹو انڈینس نے برٹشرز کے خلاف یہاں جنگ لڑی. تو یہ مماثلت ہے ہماری اپنی زمین کے لیے، جو ہم نے اپنی اس زمین کے لیے قربانیاں دی. سر، آپ نے کافی مضامین لکھے ہیں یہاں کی تاریخ کے بارے میں، کافی آپ کے انگلش اخبارات ہو گئے، چاہے وہ ہندی کے ہو گئے، اردو کے ہو گئے، اس میں شائع ہوئے ہیں. آپ نے جو آرٹیکلز لکھے ہیں اس میں اس کے مطابق اور جتنی معلومات ہے، کیا اس آج کی تاریخ میں اس نظر سے آپ کیا چیز دیکھتے ہیں اس کو، جو بھی یہاں پہ عمارتیں ہیں، تاریخی عمارتیں ہیں یا کوئی تاریخ ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں کہ میں یعنی 1995 آنورڈز میں نے مضامین لکھے، ٹائمز آف انڈیا میں لکھے، ہندوستان ٹائمز میں لکھے، ایشین ایج دہلی میں لکھے، کنزرویشن پہ لکھے، ہسٹری پہ لکھے، کلچر پہ لکھے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس وقت یہاں 1857 کا یعنی تصادم ہو گیا، تو یہ لکھنؤ میں 4 گیٹ کہلاتے تھے جن کو کہ چولاکھی گیٹ کہتے تھے. تو چولاکھی گیٹ یعنی ایک گیٹ 1 لاکھ روپے کا بنا تھا، جو قیصر باغ کے ارد گرد، یعنی لکھنؤ جو تھا وہ باغات کا شہر تھا. تو باغات کا شہر میں جو قیصر باغ تھا وہ، یعنی قیصر فارسی میں کہتے ہیں بادشاہ کو، تو وہ قیصر باغ ہوا کرتا تھا. تو اس کے 4 گیٹ تھے. یعنی ایک گیٹ آپ دیکھتے ہیں یہاں
آپ کے ناری کے اسکول کے برابر میں ہے، یعنی محمود آباد ہاؤس سے پہلے، اس کے بعد ایک بلرام پور ہاسٹل کے برابر میں ہے. یہ 2 گیٹ ہوا کرتے تھے. ایک گیٹ یہاں چائنا گیٹ جہاں پر ہے یہاں پر ہوا کرتا تھا، اور ایک جہاں پر آنند سنیما ہال ہے. یہ انگریزوں نے دونوں گیٹس جو تھے وہ منہدم کر دیے. اس طرح سے انگریزوں نے لکھنؤ کو مسمار کر دیا پورے طور کے اوپر. آپ جانیے کہ ایک زرد کوٹھی ہوا کرتی تھی جو کینٹونمنٹ میں، دلکشا گارڈن آپ دیکھ لیجئے، اس میں آج بھی جو روئنس ہیں جس کو آپ کہتے ہیں جنگ کی، وہ آج بھی موجود ہے. سکندر باغ دیکھ لیجئے، اس میں بھی آج بھی. اس کے علاوہ اودھ میں، پوری اودھ میں ایک تصادم یعنی چل رہا تھا. تو یہ جو یعنی ہم لوگوں کو ہی جو آزادی ملی ہے وہ بڑے بزرگوں نے بڑی محنت کے بعد، یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لہو میں یعنی نہا کے جشن آزادی یعنی آج ہم لوگ منا رہے ہیں. تو کاش کہ ان قربانیوں کو بھی یاد کیا جائے کہ آخر یہ قربانیاں کس نے دی اور ملک آخر چھینا کس سے گیا تھا. یہ بات بھی جاننے کی ضرورت ہے. جو ہائیسٹ یعنی ریاکشن ہے نہیں، ابھی آپ نے جیسے ایک بات میں ہی قطع کلام میں کہنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا اس کو یاد کیا جانا چاہیے. بڑی بات آپ نے کہی کہ اس کو سب کو یاد کیا جانا چاہیے. جی جی. اس کو کیسے، کس صورتحال میں، کیسے آپ کی نظر میں اس کو کیسے یاد کیا جانا؟ دیکھیے، اولاً تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک مشترکہ یعنی جد و جہد تھی، مشترکہ یعنی یہ جستجو تھی. راجا جیا لال صاحب بیگم عزت محل صاحب کے ساتھ میں تھے. انہوں نے اس جنگ کے ساتھ میں قربانیاں دی ہیں تمام. انہوں نے، وہ بیچاری کس طرح سے یہاں سے گئیں. آپ کو میں بات یہ بتاؤں کہ میں نے میرے خیال میں 2002 یا 2003 کے آس پاس یا اس سے پہلے ایک مضمون لکھا تھا جس میں نے یہ بات کہی تھی کہ نیپال سے جو ان کی قبر ہے اس قبر کو یعنی پورے طور کے اوپر لا کے اور ہمارے بیگم عزت محل پارک میں اس قبر کو منتقل کر دیں، اور اس کے بعد آزادی یعنی 15 اگست کے ارد گرد ایک ہفتے ایک وہاں کے اوپر تمام لیلائیں ہوں، تمام آزادی میں جو قربانیاں دی ہیں ان کو یاد کیا جائے، اور کیا کہتے ہیں بیگم عزت محل کے نام سے اس کو یعنی منسوب کیا جائے. یہ بات میں نے بہت پہلے لکھی تھی کہ ظاہر ہے کہ جو انہوں نے وہاں پہ برق محل بنوایا، اس کی آپ کو یہ بات میں بتاتا چلوں کہ جو پہلے ایمبیسڈر تھے یعنی لکھنؤ کے، یعنی انڈیا کے جو فرسٹ ایمبیسڈر نیپال میں تھے وہ لکھنؤ کے تھے. اور جب نہرو صاحب گئے کاٹمانڈو تو وہ ایمبیسڈر صاحب ان کو باقاعدہ بیگم عزت محل کی قبر پہ لے کے گئے. تو نہرو صاحب نے ایک سینس آف بلانگنگ دکھائی. تو وہ ایک سینس آف بلانگنگ ہونی چاہیے. جس طرح سے ہم لوگ ہماری یو پی کی گورنمنٹ ہے یا سینٹرل گورنمنٹ ہے، اس کو چاہیے کہ کچھ ایسی بس جرنیز کریں جو یہاں سے لے کے بیگم عزت محل کی قبر تک جایا جائے. بہادر شاہ ظفر صاحب رنگون میں سو رہے ہیں، ان تک ہماری کیا رسائی ہے، وہاں تک ایک قافلوں کو لے کے جانا چاہیے کہ کس طرح سے انہوں نے غریب الوطنی میں ملک کو یاد کرتے کرتے انہوں نے جو ہے وہ آخری سانس لی اور وہ دائی اجل کو لبیک کہہ دیا اور ملک کو یاد کرتے کرتے سوتے چلے گئے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہندوستان ایک سوورن نیشن ہے، ایک پاورفل نیشن ہے. اپنے بزرگوں کو بھولنا نہیں چاہیے کسی بھی حال میں. اگر آپ، اور یہ تو ایک الگ بات ہے کہ آپ ان کو بھول ہی نہیں رہے، ان کو بھلائے دے رہے ہیں. یعنی NCERT میں آپ دیکھیے تمام طرح کے کورسز میں جو ہے وہ ڈیلیشنز ہو رہے ہیں. یہ ایک انتہائی افسوس کی بات ہے کہ جو ایک سانجی ریاست تھی، ایک سانجی جستجو تھی، اس کو آپ جو ہے وہ ایک یکساں ایک برش سے جو پینٹ کر رہے ہیں. یہ بہت پینفل ہے. جی، بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا، اور اصلاح ٹی وی کو آپ نے وقت دیا، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، جیسا کہ حیدر صاحب نے بتایا، بہت ہی ہم سے جو گفتگو کی اس میں بہت ہی کچھ اہم باتیں بتائیں، جس میں سب سے اہم بات تو یہ رہی کہ مولوی احمد شاہ کا ذکر، ان کی عظمت کا ذکر ساورکر نے اپنی کتاب میں کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ اپنے میں ایک بڑی بات ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا، آپ نے ذکر کیا کہ جو ہماری آزادی ہوئی ہے یہ اتنی آسانی سے نہیں ملی ہے. خون میں نہا کے ہمارے جو اساتذہ رہے ہیں انہوں نے خون میں نہا کے ہمارے ملک کو آزاد کرایا ہے. لہٰذا ہم کو اس کو ہر صورت سے، ہر طریقے سے یاد کرنا چاہیے، نہ کہ
तालीमी तौर पे भी अगर देखा जाए तो इन्होंने, आपने NCERT का जिक्र किया कि उस तक से भी वो जिक्र वहाँ से हटा दिए, धीरे धीरे हटाया गया। तारीख़ी बातें हैं, तारीख़ी लोग हैं, तारीख़ी इमारतें हैं। ज़ाहिर सी बात है कि जंग आज़ादी कोई हमको एक महीने में नहीं मिली है, बरसों बरस इसमें लग गए, कितनी जानें चली गईं। तो ये एक मज़ीद एक लंबी गुफ्तगू भी है, लेकिन जो इस वक्त शख्सियत मेरे साथ हैं, हैदर अब्बास साहब, जैसा मैंने आपसे पहले भी ज़िक्र किया, आपने काफ़ी मज़ामीन लिखे और इन्होंने इस्लाह TV को जितनी मालूमात फ़राहम कराई है वो बेशक अपने में एक बहुत ही काबिल तारीफ़ बातें भी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गौस के साथ मैं हुमायूं चौधरी, इस्लाह TV।